یہ کعبہ جدھر ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، ایسا ہی نا؟ اس سے پہلے بابا آدم نے بنایا، اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا، اس کی اینٹیں اللہ نے تو نہیں لگائیں۔ آج جو ہمارے سامنے کھڑا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے لگائی ہیں۔ ادھر ہم پیر نہیں کرتے، ادھر ہم منہ کر کے تھوکتے نہیں، ادھر ہمیں حکم ہے منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا، پخانہ نہیں کرنا، پیٹھ نہیں کرنی، پیر نہیں کرنے۔ اس کو تو اس نے خود اپنے لیے بنایا ہے، یہ بھی اس کا گھر ہے، اس کی طرف ہم پیر کر کے سوتے رہیں۔ پتہ نہیں آپ کے ہاں ہے نہیں، ہمارے ہاں ہے ملتان کے علاقہ میں، کہ رات کو جب لوگ سوتے ہیں تو چارپائی وہ جو پیروں والی سائڈ ہوتی وہ کتب کی طرف یا کعبے کی طرف نہیں کرتی۔ جو ہمارا گھر ہے میرے والدین مرحومین کا، وہ شمال کی طرف مسجد ہے اور جنوب کی طرف کتب ہے، تو ہمارے گھر کی جو چارپائیاں ہوتی تھیں ان کے پیروں کی سائڈ جو ہے وہ جنوب کی طرف، میرے ابا جی کہا کرتے تھے مسجد کی طرف نہ کیا کرو، یہ اللہ کا گھر ہے، پاؤں ادھر کیا کرو۔ تو ایک دن ایک عورت اپنے بچے کو دم کرانے آئی۔ کیا کرانے آئی؟ چاہ باپ وہاں آئی، پچھلے جمعے یاد ہے نا، پھوکا مران آئی بچے نو، بچہ رو رہا ہے۔ اب وہ ہمارے گھر آئی تو چارپائی کو جو دیکھا کہ پیر ادھر ہیں، ہاں حاجی صاحب استاد جی یہ کیا، آپ کتب ستارے کی طرف پیر کر کے سوتے ہیں؟ تو میرے ابا جی نے کہا ادھر کیا ہے؟ ہائے استاد جی آپ کو نہیں پتا؟ میرے ابا جی نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ پاک نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو بنایا تھا تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو کتب ستارے کے اندر محفوظ رکھا۔ وہ بینک کے اندر کیا ہوتے ہیں جن کے اندر لوگ اپنا سونا جا کے رکھتے ہیں؟ لاکر۔ گویا کہ اللہ پاک نے وہ لاکر بنا کے کتب ستارے کو بنایا تھا کہ اس کے اندر حضور کی روح مبارک رکھی گئی۔ یہ عام طور پر لوگوں میں ہے، جاہلوں میں۔ اب ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے بھی پہلے بنایا تو اللہ نے رکھا کہاں حضور کو؟ یہ اللہ کے خزانوں کی مثال کو ہمارے خزانوں کی طرح۔ ایک بندہ مجھ سے کہتا ہے کہ جی وہ لوح محفوظ ہو ساتوں زمینوں اور آسمانوں سے بھی بڑا ہوگا، جس کے اندر ہر بندے کا اللہ پاک نے رجسٹر رکھا ہوا ہوگا، وہ عمارت کتنی بڑی ہوگی؟ میں نے کہا آج تک تم لوح محفوظ کا معنی بھی نہیں سمجھے ہو۔ لوح محفوظ اللہ کے علم کا نام، اور آج کل کی دنیا نے اس مسئلے کو اتنا آسان کر دیا، موبائل کے اندر کتنی سی سم پڑتی ہے جس کے اندر آپ ساری دنیا کی چیزوں کو ڈال لیں۔ کمپیوٹر میں کیا پڑتا ہے کہ ساری دنیا، اللہ پاک کو کیا، اللہ پاک تو اس سے بھی اللہ پاک کا خزانہ ہے۔ کیا اللہ پاک کے خزانے کی مثال اسی پہ دے دی جائے کہ لاکر رکھا ہوا ہے، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو اللہ نے ڈال دیا اور تالا لگا دیا کہ یہاں پڑی رہو؟ میرے ابا جی کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا۔ ہائے ہائے استاد جی آپ کو بھی نہیں پتا؟ ادھر تو پاؤں نہیں کرتے اس لیے کہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک، آپ کی جان مبارک کتب ستارے کے اندر اللہ پاک نے ڈالی ہوئی۔ میرے ابا جی نے کہا پھر ادھر کریں، ادھر اللہ کا گھر ہے، پھر ہم کدھر جائیں؟ کہنے لگی استاد جی یہ تو بات بڑی مسئلے والی ہے، بڑی غلط ہے، آپ نے ادھر چارپائیاں کی۔ تو میرے ابا جی نے ایک لطیفہ سنا دیا، وہی کھڑی تھی، میرے ابا جی کی عادت تھی مذاق میں بات کر دیا کرتے تھے، میں بھی کر دیا کرتا ہوں اس لیے آپ کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میرے ابا جی نے ایک لطیفہ سنایا کہ کسی ان پڑھ آدمی نے اپنے بیٹے کو عالم بنا، تو قدرتی طور پر وہ عالم بھی بننا تو ایسے ہی مولویوں کے ہتھے چڑھ گیا جن بیچاروں کو دین کا پتہ ہی نہیں۔ 2 سال کے بعد انہوں نے ڈگری دی جاؤ تم عالم بن گئے ہو۔ اب وہ عالم بن کے آیا، دستار بندھی ہوئی، پگڑی بندھی ہوئی ہاتھ کے اندر، اس نے اپنی سند اور ڈگری بھی اٹھائی ہوئی۔ ابا ہل چلا رہے تھے کھیت میں، وہ کھیت میں آیا، ہل چلاتے چلاتے ابا جی کو پیشاب۔ اب ابا جی پیشاب کرنے کے لیے ہل کو روک کے بھاگے تو انہوں نے بے خیالی میں کعبے کی طرف منہ کر، بیٹا کنارے پہ کھڑا کہنے لگا بابا جی بابا ادھر تو کعبہ ہے، اب کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب کریں۔ وہ بیچارہ اٹھا، اب اس نے مشرق کی طرف منہ کیا تو بیٹے نے کہا ابا کعبے کو پیٹھ ہو رہی ہے۔ وہ بیچارہ ادھر سے بھی کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے جنوب کی طرف منہ کیا تو بیٹا بولا ابا ادھر تو کتب ستارہ ہے، ادھر تو حضور کا نور ہے۔ وہ بیچارہ ادھر سے بھی کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے شمال کو منہ کیا تو بیٹا کہنے لگا ابا کتب ستارے کو پیٹ ہو رہی ہے، اللہ کے نور کو پیٹ کر رہا ہے، حضور کے نور کو پیٹ کر رہا۔ اب وہ بیچارہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا پترو ادرا کی پڑھ کے آیا میں تیرے سرے چ موترا، یہ کہاں سے تم نے مسئلے سن رکھے ہیں؟ جو مسئلہ ہے اسے سنو۔